کہ وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے, وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا, اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا, جو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسٹیو ماحول کے اندر, بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے, اس کے لیے سہولت کاری کی جائے. ایک 2 ٹکے کے بندے کے خلاف پرچہ نہ کاٹ کر کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو جائے تو ہو جائے. پورے لاہور کو اس کے پشت بنا شیعوں کے بعض افسران جو اس کے مرید ہیں اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں, اور پورے لاہور کو یہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کے اندر دھکیل دیا جائے. مجھے بتائیے, ہم نے کہا تھا اس کو توہین کرے؟ ہمارا جرم ہے اس نے سیدنا امیر معاویہ کی توہین کی ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے. ہمارا جرم یہ ہے. ہمیں متشدد بار کرایا جا رہا ہے, ہمیں کہا جا رہا ہے یہ انتشار پھیلاتے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے یہ احتجاج کرتے ہیں. اس لیے ہم نے 23 محرم الحرام کو بروز پیر ایک تاریخ ساز دفاع صحابہ کانفرنس کا اعلان کیا ہے. ایک تاریخ ساز احتجاج ہوگا. چوک بیگم کوٹ کو علامتی دھرنے کے تحت بند کر دیا جائے گا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی, تو وہ ان کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں. ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں, اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں. ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں, ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لہذا توبہ کریں. جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لعنت کرتے کو, تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے, تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے, اس لیے تو یہ کام کرتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. سنن نبی داؤد 4131, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا. اس میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا, یعنی سنت. مقدام بن مادی یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں, اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے ہیں؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں, میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو, اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے, حسین علی سے ہے, اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا, حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا, اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ, یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے. اگر آپ واقعی شیعہ نے علی, آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی, جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے, تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ کرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ, وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں, وہ شیعہ علی ہے ہی نہیں, وہ شیعہ معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں وہ چمچہ کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا, اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے, غلط بات کو غلط کہنا. میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا, اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ, میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالیں اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں,
तीनों आराम काम होते हैं तेरे घर में। वो जो मैंने कहा ना अंडर प्रोटेस्ट, हज़रत मुआविया ने कहा मिकदाम मुझे पहले ही पता था मैं बातों में तुझसे जीत नहीं सकता। तुझे सानू हदीसां सुनाते हो जी इमाम हनीफा के मुकाबले नबी दी हदीस आ जाए, ऐसे वेखो इतना ही काफी है। तो उन्होंने जब ये हदीस बयान की फिर कहा कि लाओ मिकदाम को कुछ माल दो। इतना ला के ढेरों माल दिया गया। हजरत मिकदाम ने वही गरीब लोग में उसके सामने तकसीम किया। उनका मुझे माल की हाजत नहीं, मैंने जो हक अदा करना था वो कर दिया। ये था बात भाई। हसन अंगारा क्यों था उनके लिए? सुलह हसन एक ट्रीटी के तहत, एक मुआहदे के तहत हुई थी जिसमें बड़ी बड़ी शर्तें ये थी कि मुआविया तुम अपने मरने के बाद उम्मत को शूरा पर छोड़ोगे जिस तरह के शेखैन ने छोड़ा था, अबू बकर उमर ने। अपना खलीफा किसी को खुद नामजद नहीं करोगे, अपनी औलाद में नहीं करोगे, और माले फै में से और माले गनीमत में से जो हिस्सा अहले बैत को मिलता है कुरान की रूह से माले गनीमत का वो मिलता रहेगा। इसी तरीके से तुम जो है वो मेरे बाप के ऊपर मिंबरों पर लानत नहीं करोगे, क्योंकि पहले से लानत शुरू होगी। शाम के गवर्नर थे वहीं से लानत शुरू की थी, ये खत्म करोगे। लेकिन किसी बात पर अमल नहीं हुआ।